مسلمانوں کے اندر وہ ایمانی غیرت موجود ہے، وہ حرارت ایمانی موجود ہے، اپنے اسلاف صحابہ کرام کی وہ ایمانی غیرت اور جذبہ موجود ہے۔ یہ اپنے دین کے حوالے سے ہمیشہ ہر چیز کو پیچھے کرتے ہیں۔ جب دین کا معاملہ آئے، ختم نبوت کا معاملہ آئے، ایمان کا معاملہ آئے، تو نہ وہ اپنے گھر بار کو دیکھتے ہیں، نہ کاروبار کو دیکھتے ہیں، نہ رشتے کو دیکھتے ہیں۔ وہ پھر سر بکف ہو کر، سر پہ کفن باندھ کر میدان میں اتر آتے ہیں۔ اور ان ہندوؤں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 800 سال یہاں مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ اگر چند سال تم نے حکومت کر لی تو کیا ہوا؟ انشاءاللہ غزوہ ہند ہونے والا ہے، اور اس کے بعد تمہارے عقل ٹھکانے آئیں گے، تمہیں وہ سزا ملے گی انشاءاللہ۔ یہ جتنی تم زیادتیاں کر سکتے ہو کرو، اس سب کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ حضرات محترم سامعین کرام، خواتین و حضرات، پچھلے دنوں میں انڈیا کے اندر ایک گستاخ زماں عورت نوپور شرما نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات رضی اللہ عنہا کے بارے میں بدزبانی کی تھی، گستاخی کی تھی، جس پر الحمدللہ پوری دنیا سے مسلمانوں نے احتجاج کیا اور اس کے خلاف بولا۔ لیکن جہاں اس گستاخ نے گستاخی کی تو اس کے پیچھے کچھ ایسے اور گستاخ جن کے دلوں میں اسلام کا بغض، مسلمانوں کا بغض چھپا ہوا ہے، جو سراپا نجس ہیں، گند ہیں، انہوں نے اس گستاخ عورت کی تائید کی، اور اس کی تائید میں انہوں نے بھی اپنے بیانات ڈالے، جن میں خاص طور پر ایک پنڈت ہے، انتہائی بدبخت، انتہائی گستاخ، نرسنگھانن سراسوتی، ان کے نام بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ تو اس نے ایک تو اس کی تائید کی کہ اس نے بالکل ٹھیک کہا، اور دوسری بات اس بدبخت نے یہ کی کہ مسلمان تو ہندوستان کے اندر بڑے زیادہ ہو رہے ہیں، اور ایک غلط لفظ اس نے غلط تشبیہ دی کہ یہ تو مطلب سور کے بچوں کی طرح بچے پیدا کرتے ہیں۔ اس بدبخت کو کیا پتا کہ ایک مسلمان کی کیا عظمت ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے کعبۃ اللہ، یہ روایت صحیح روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگرچہ تو میرے نزدیک بہت زیادہ محترم ہے، لیکن ایک کلمہ گو مسلمان کی جان تم سے بھی زیادہ محترم ہے۔ تو بہرحال اس بدبخت نے یہ کہا، مسلمانوں کو، ایک اشرف المخلوقات کو، عام انسان کو بھی نہیں، مسلمان جو عام انسانوں سے بھی بہت درجہ بلند ہے، شان ان کی بڑی عظیم ہے، ساری امتوں سے افضل ہیں، اس کو اس نے سور کے بچوں کے ساتھ تشبیہ دی کہ یہ سور کے بچوں کی طرح بچے پیدا کرتے ہیں۔ بہرحال میں تو یہ کہوں گا، یہ اور ان جیسے لوگ، میں نے تو ایک کی مثال دی، ایسے اور بھی کچھ لوگ ہیں، یہ اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں۔ ان کی بدبختی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب اس کا علاج کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ دوسرے الفاظ میں میں یہ کہوں گا کہ جب چیونٹی کو موت آتی ہے تو پر لگتے ہیں، یا ہمارے علاقے میں ایک مثال مشہور ہے کہ جب گدھے کی پیٹھ پر کھجلی ہوتی ہے تو وہ پن چکی کے دروازے پہ پہنچتا ہے، مطلب یہ کہ وہاں پر آٹا تیار ہوتا ہے، پسا ہوا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی پیٹھ پر آٹا ڈال کے لے کے جائے گا۔ تو یہ اب جو حرکات یہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف یہ بول رہے ہیں، مسلمانوں کے عظیم نبی اور امہات المومنین کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کے بعد وہاں کے غیرت مند مسلمانوں نے، انڈیا کے غیور مسلمانوں نے مظاہرے کیے، سراپا احتجاج بنے، تو ان بیچاروں کے اوپر وہ مظالم من ظالموں نے ڈھائے کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہوتا ہے۔ ایک بیچارے کا پورا بیک سے سارا گوشت اس طرح کاٹ دیا، اور ایک آدمی کے سر کو پتھروں
پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، انتہائی مظالم جو ہم بیان نہیں کر سکتے ان کے اعضاء کاٹے جا رہے ہیں، ان کو جانوروں سے بھی زیادہ برے انداز میں ان کو مارا جا رہا ہے، ان پر شیلنگ کی جا رہی ہے، ان پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں، مختلف انداز سے ان کو مارا جا رہا ہے۔ آخر یہ مسلمان کا خون جو ہے اتنا ہلکا نہیں ہے، یہ اتنا کمزور نہیں ہے، یہ بہت بھاری اور قیمتی ہے، اس کی بڑی قیمت ہے۔ اب یہ جو ہندو گائے کے پجاری، گائے کا پیشاب پینے والی مخلوق، جو ان چند مسلمان بیچارے جو انڈیا کے اندر رہ گئے ہیں، کمزور ہیں، ہندوؤں سے کمزور ہیں، کم ہیں، لیکن الحمدللہ اپنی ایمانی غیرت میں وہ کسی سے کم نہیں ہیں۔ اس سب کے باوجود وہ ان کروڑوں تو الحمدللہ مسلمان بھی ہیں، لیکن ان سے کئی گنا زیادہ ہندو ہیں، ان کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، یہ کلمہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے یہ برسر پیکار ہیں۔ اور ایک بچی جس نے مسکان جس نے کافی پہلے ایک جو واقع ہوا تھا یونیورسٹی کے اندر، بہت سے درندوں کے سامنے کلمہ حق اس نے بلند کیا، اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ تو مسلمانوں کے اندر وہ ایمانی غیرت موجود ہے، وہ حرارت ایمانی موجود ہے، اپنے اسلاف صحابہ کرام کی وہ ایمانی غیرت اور جذبہ موجود ہے۔ یہ اپنے دین کے حوالے سے ہمیشہ ہر چیز کو پیچھے کرتے ہیں۔ جب دین کا معاملہ آئے، ختم نبوت کا معاملہ آئے، ایمان کا معاملہ آئے، تو نہ وہ اپنے گھر بار کو دیکھتے ہیں، نہ کاروبار کو دیکھتے ہیں، نہ رشتے کو دیکھتے ہیں، وہ پھر سر بکف ہو کر، سر پہ کفن باندھ کر میدان میں اتر آتے ہیں، آگے چاہے جتنے بھی ہوں۔ اور ان ہندوؤں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 800 سال یہاں مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اگر چند سال تم نے حکومت کر لی تو کیا ہوا؟ انشاءاللہ غزوہ ہند ہونے والا ہے، اور اس کے بعد تمہارے عقل ٹھکانے آئیں گے، تمہیں وہ سزا ملے گی انشاءاللہ۔ یہ جتنی تم زیادتیاں کر سکتے ہو کرو، اس سب کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ مسلمان تمہارے ان جرائم کو، تمہارے ان زیادتیوں کو، تمہارے ان مظالم کو بھولے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ایک ایک ظلم کا تمہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ مسلمان بہت عظیم قوم ہے، اس لیے میرے مسلمانوں، انڈیا کے میرے بھائیوں، تم پر کچھ مظالم ہیں، اللہ تمہاری مدد کرے۔ اور ان جیسے واقعات سے تو پورے مسلم دنیا کے دل شکستہ ہو چکے ہیں، دل کو زخم لگ چکا ہے، لیکن انشاءاللہ غزوہ ہند قریب ہے، قیامت کی علامات میں سے ہے، وہ غزوہ ہند ہوگا انشاءاللہ، اور مسلمان اس میں حصہ لیں گے اور اپنے دل کی بھڑاس نکالیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔